مدینے نو او مکہ پاک و مدینہ پاک میرے سونے ربا وے تیرے کام بھی جان نو جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کام بھی جان نو جی کردا اور پی پی کے زم زم پانی ٹھنڈا پان نو جی کر دے میرے سونے ربا وے تیرے کام بھی جان نو جی کر دے اے مدتا ہویاں سکھ دیاں موسم بدل گیا اے مدتا ہویاں سکھ دیاں موسم بدل گیا اے قسمتاں والیوں لوگ نے ربا عظمتاں والیوں لوگ نے ربا اور جنہ ڈیرے ہی تھے لائے اوے کالے غلاف نو سینے نال لا کے کالے غلاف نو سینے نال لا کے ٹھنڈا پان نو جی کر دے میرے سونے ربا میں تیری کام بھی جان نو جی کر دا حضرات گرامی ذات توجہ کر دے جانا میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام خطبہ نشان فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے دے دوران کی دیکھ دینے جو نبی پاک دے جانسار میں موجود ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں شہزادیاں نے سرخ لباس پہنے ہوئے نا سرخ کرتے پہنے نے کدی حضرت حسن گر رہے آئے کدی حضرت حسین گر رہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھو اینا دونوں شہزادیاں نو دیکھے نا کدی حضرت حسن نو دیکھ رہے ہیں کدی حضرت حسین نو دیکھ رہے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاک خطبہ چھوڑ دیتا ہے نا اینج نبی پاک جا رہے ہیں نبی پاک نے دونوں شہزادیاں نو پکڑے ہیں نا میں نبی حضرت حسن نال بھی پیار کر رہے ہیں میں نبی حضرت حسین نال بھی پیار کر رہے ہیں انہاں دونوں شہزادیاں نو پکڑے اور چل دیا اینج ممبر رسول تے لے کے آ گئے نا اللہ اللہ اور آپ نے فرمایا او میری امت دے لوگو سن لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ اور فرمایا میری امت دے لوگو سن لو اے تہاڈا مال بھی آزمائش ہے تہاڈی اولاد بھی آزمائش ہے میرے پاک نبی کول رہا نہ گیا آپ نے دونوں شہزادیاں نو پکڑے نا تے اپنے کول لے کے آ گئے پھر نبی پاک نے اپنا خطبہ جاری کیتا ہے نا سبحان اللہ یہ نہ پیار کرتے نبی پاک حضرت حسن نال یہ نہ پیار کرتے نبی پاک حضرت حسین نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حسن حسین میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مدینہ پاک اے نا اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جا اپنی کملی والی چادر لئیے نا سبحان اللہ او کملی والی چادر جندے بارے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا
او کملی والی کالی چادر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس میں اطہر تے اوڑی ہوئی ہے نا، آپ نے فرمایا حضرت حسن کتھے آؤ، حضرت حسن آ گئے، پھر آپ نے فرمایا یا حسین اے میرا بیٹا حسین کتھے آؤ، حضرت حسین بھی آ گئے، پھر آپ نے فرمایا یا فاطمہ میری بیٹی فاطمہ کتھے آؤ، اور میرے جگر کا ٹکڑا کتھے آؤ، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بھی آ گیا، پھر آپ نے فرمایا میرا علی کتھے آؤ، حضرت علی بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بھی آ گئے حسین بھی آ گئے، حضرت فاطمہ بھی آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج چارہ شہزادیاں اپنی چادر دے اندر لپیٹے سبحان اللہ، اور آپ نے آسمان دی طرف انج اپنی نظراں کیتیاں نے نا، او میرے سونے عرشاں والے آؤ میں حضرت حسن نال بھی پیار کرنا وا، اللہ سونے گواہ ہو جا میں حضرت حسن نال بھی پیار کرنا وا، حضرت حسین نال بھی پیار کرنا وا، حضرت فاطمہ نال بھی پیار کرنا وا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نال بھی پیار کرنا وا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سونے میں انہاں نال پیار کرنا وا، اللہ سونے تو انہاں نال پیار کر، اور جڑے انہاں نال پیار کر دینے او میرے سونے عرشاں والے تو انہاں نال پیار کر سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے حسن نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، جن نے حسین نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، جن نے حسن نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا، جن نے حسین نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا، جن نے فاطمہ نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، جن نے فاطمہ نال بغض رکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں میرے نال بغض رکھیا، جن نے علی نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا، جن نے علی نال پیار کیتا گویا انہیں میرے نال پیار کیتا ہی نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے آنا، اللہ پاک نے پھر قرآن نازل کر دیتا، مالک کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی ایک دوسرے حکم دینے ہاں برائی دے قریب نہیں جانا، میں تانوں حکم دینا وا تسی برائی دے قریب نہیں جانا، تسی ایک دوسرے نوں حکم دیندے جے برائی دے قریب نہیں جانا، ایک میرے مولا نے برائی نو حکم دے دیتا ہے نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتھے میرے مولا نے برائی نو حکم دیتا ہے نا اے برائی تو میرے اہل بیت دے قریب نہیں جانا، تو میرے حسن دے قریب نہیں جانا، تو میرے حسین دے قریب نہیں جانا، تو میری فاطمہ دے قریب نہیں جانا، تو میرے علی دے قریب نہیں جانا، او تو میرے اہل بیت دے قریب نہیں جانا، او حسن حسین اوے حسن بھی سونا سونا حسین حسن بھی پیارا پیارا حسین دوویں نانے دے دل دا چین، اوے دوویں نانے دے دل دا چین، کیا شان پائی زہرا دے لالے، کیا شان پائی زہرا دے لالے، ساری دنیا جو بامثال مائیا مینا مائیا مینا دا جلالے، ساری دنیا جو بامثال۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے آنا، میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک دا جانسار خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینجی چل دیاں اینجی سفر کر رہے ہیں نا میرے پاک نبی نے فرمایا وہ میرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونی دیر تک میں سفر نہیں کرتا جنی دیر تک میں اپنی بیٹی فاطمہ دے کرنا چلا جاواں اپنی حسن نو نہ ملا اپنی حسین نو نہ ملا اپنی بیٹی نو نہ ملا اونی دیر تک میں سفر نہیں کرتا آپ نے فرمایا پیاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج اونٹ روک لا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اینج اونٹ دیاں مہاراں پکڑیاں نے آپ نے اونٹ روک لیا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جی چل دیاں حضرت فاطمہ دے گھر پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک نبی پاک کی دیکھ دے رہے حضرت حسن بھی رو رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین بھی رو رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ حضرت حسن کیوں رو رہے حضرت حسین کیوں رو رہے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او میرے بابا جان حضرت حسن نوی پیاساں لگیاں ہویاں رہے حضرت حسین نوی پیاساں لگیاں رہے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج خیمے لگے نے میرے محبوب ہر خیمے دے اندر جان دے رہے او یارو تھوڑا یا پانی چاہیے رہے میں اپنے حسن نو پلانا میں اپنے حسین نو پلانا وے لیکن کسی نے پانی نہ دیتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج چل دیاں اپنی بیٹی دے کر آ گئے آپ نے فرمایا میرے پیارے حسن نو پکڑاؤ نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت حسن نو پکڑا دیتا یہ چھوٹا یا معصوم بچہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کملی والی اپنی نبوت والی زبان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے نا اللہ اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج میرے محبوب دی زبان چوس رہنے نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو آپ دی پچاس یہ تو آپ دی پیاس ختم ہو گئی ہے نا اللہ 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 اس تو بعد نبی پاک نے فرمایا میرے حسین نو لے کے آؤں نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے منہ دے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی اتھر ڈال دیتی اللہ 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 حضرت حسن بھی چوس رہے حضرت حسین بھی نبی پاک اپنے نانا پاک دی زبان نو چوس رہے نا اج پیاساں ختم ہو گئی نبی پاک نے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ میں تے سفر کر رہا سا میں کیوں نہیں دیر تک سفر نہیں کرنا جنی دیر تک میں اپنی بیٹی فاطمہ دے نال ملاقات نہ کر لواں اپنے شہزادیاں نو نہ مل رہا اللہ 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 اتنا پیار کر دے نبی پاک حضرت حسن نال اتنا پیار کر دے نبی پاک حضرت حسین نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں دی اللہ دا قرآن نے کہندا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرات گرامی سے توجہ کر دے جانا میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج مسجد نبوی نا نبی پاک جماعت کروا رہے ہیں نا حضرت حسن بھی آ گئے حضرت حسین بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک دیاں مہارات بیٹھ گئے میرے پاک نبی نے اپنے دونوں شہزادیاں دیوار سے سجدے نو لمبا کر دیتا ہے نا اور میں کیڑیاں گلاں دساں حضرت حسن حسین دیاں میرے پاک نبی نے فرمایا او میرے سونے صاحب اگر مینوں کسے نے انج گردن تو لے کے میرے سینے تک دیکھنا ہے کہ حضرت حسن نو دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مینوں میں کسے نے پاؤں تو لے کے میرے سینے تک دیکھنا ہے حضرت حسین نو دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بھی نبی پاک دے نال مل گئے حضرت حسین بھی نبی پاک دے نال
مل رہے حضرات گرامی پھر وہ وقت آ گیا ہے نا میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک سلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک دے کول وحی لے کے آ گئے آپ نے فرمایا او میرے پیارے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی اہل خانہ دے نال کنا پیار کرنا ہے تو اپنی اہل بیت نال کنا پیار کرنا ہے تو حضرت حسن نال کنا پیار کرنا ہے تو حضرت حسین نال کنا پیار کرنا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا میں حسن نال بھی اپنی جان تو بڑھ کے پیار کرنا وا میں حضرت حسین نال بھی اپنی جان تو بڑھ کے پیار کرنا وا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما دے رہے سونیا پھر سن لے ایک وقت ایسا آوے دا ایک وقت ایسا آوے دا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جماعتاں دے درمیان سلو کرواون دے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا دی زمین تے شہید کیتے جان دے ہائے اللہ میری توبہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن دے بارے سنے آپ خوش ہو گئے یہ تو آپ نے حضرت حسین دے بارے سنے آپ دیاں کھاندے بھی جاؤ اینجا آسمان دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کربلا دی زمین تو اینج سرخ مٹی اٹھا گئی اینج نبی پاک دے کو لائے نہیں سونے آ مٹی ہو جتے حضرت حسین آپ نو شہید کیتا جائے دا پھر وقت آ گئی نا حضرت معاویہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا دور حکومت کون میرے معاویہ حافظ قرآن حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو قاری القرآن حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ 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 کون حضرت میرے معاویہ اللہ پاک دے کو ڈرنے والے تقوی گزار حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا میں نو کر پاک معاویہ دا میں نو کر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میں نو کر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی در کن معاویہ ہے اوہ نالی حافظ قرآن معاویہ ہے ہم شیر جندے ہم شیر جندے زوجائے نبی اوتے امت نبی دا مامو ہے ہم شیر جندے زوجائے نبی اوتے امت نبی دا مامو ہے اوہ میرے پاک نبی اوہ میرے پاک نبی دا صحابی ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے اور نالے حافظ قرآن معاویہ ہے میں نو کر پاک معاویہ دا میری جند تی جان معاویہ گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی دور حکومت نا ایک وقت آ گئی نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنا بیمار ہو گئے نا آخری سانساں چل رہی ہیں نا اتنی طبیعت خراب ہے آپ نے اپنے دور حکومت دے اندر اپنے بیٹے یزید نو کیا ہے نا تو وقت دا بادشاہ بنے دا تو وقت دا حکمران بنے دا ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی وفات ہو جاندی ہے نا چاند دنوں تو بعد انج کبینہ بیٹھ دیئے وزیر مشیر آ جاندے نے یزید نو وقت دا بادشاہ بنا دیندے نے کوفے دا بادشاہ بنا دیندے نے اللہ 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 ادھر یزید نے اپنے ایک قاصد نو انج شام دی طرف بھیجائے نا کہ حضرت یزید دی بیعت لے کے آؤ شامیاں کو لاؤ پھر فلسطین بھیجائے نا پھر دمشق بھیجائے پھر مکہ المکرمہ پھر مدینہ
مدینہ پاک اور یزید کہندا ہے او میرے قاصد ایک بات یاد رکھنا جاؤ مدینہ پاک دے اندر تین ایسے صحابی نے ایک دا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تینہ دی بیعت لے کے آؤ اگر تینہ نے بیعت کر لئے تے باقی سارے بیعت کر لین دے شام والے بیعت کر لین دے فلسطین والے بیعت کر لین دے مکے والے بیعت کر لین دے مدینہ پاک والے بیعت کر لین دے اللہ اللہ ایک آسے چلدا چلدا سب تو پہلے حضرت عبداللہ بن عمر عمر دے بیٹی عبداللہ کو گئے میں یزید دی بیعت لین آیا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دے نے یہ تو میرا بابا اس کائنات تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات تو گئے نے نا اس وقت میرے باپ نے مینوں آخری وصیت یہ کی تھی میرے بیٹی عبداللہ خلافت دا وزن بہت بھاری ہوندا ہی نا کدی خلافت دے چکراں دے اندر نہیں پینا لہذا میں بیعت نہیں کراندا اللہ اللہ پھر جے کاس جیڑا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر دے کول چلے جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دی بیعت دینا حضرت عبداللہ بن زبیر فرماندے نے میں تے صاف انکار کرنا وا مینوں تے یزید دے ارادے چنگے نہیں لگدے مینوں تے یزید اسلام دا دشمن لگدا ہے مینوں تے یزید قرآن دا دشمن لگدا ہے مینوں تے یزید اہل بیت دا دشمن لگدا ہے لہذا میں بیعت نہیں کراندا ایک قاصد دے دھمکیاں دتیاں نہیں تے تینوں قتل کر دیتا جائے گا رجم کر دیتا جائے گا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مینوں ٹائم دتا جائے مینوں وقت دتا جائے نا لہذا میں صبح دا جدوں سورج نکلے گا صبح دا جدوں سورج نمودار ہوئے گا میں تینوں دس دیاں گا جدوں صبح دا وقت ہوئے نا حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول رات دیاں تاریخیاں دے اندر اپنے خاندان نوں لے کے اج مکہ المکرمہ چلے گئے نا جدوں صبح دا وقت ہوئے نا ایک قاصد دیکھدا ہے لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھوں چلے گئے نا اس تو بعد ایک قاصد حضرت حسین دے کول آ جاندا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دسنا تو کی کرنا وے حضرت حسین فرماندا وے میں بھی یزید دی بیعت نہیں کراندا مینوں بھی یزید دے ارادے چنگے نہیں لگدے میرا دل ہی نہیں کردا میں یزید دے ہاتھ تے بیعت کراواں نہ میں بھی انکار کرنا وا اللہ اللہ ایک قاصد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھی دھمکیاں دیندے نے نا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے مینوں بھی رات دا وقت دتا جائے نا یہ صبح دا سورج نمودار ہوئے دا میں تینوں دس دیاں دا اللہ اکبر انج رات دیاں تاریخیاں حضرت حسین فرماندے نے او میرے بیٹے او حسن دے بیٹو آؤ میرے نال چلو نا او حسین دے حضرت حسین اپنے بیٹیاں نوں بھی بلاندا وے اپنے بھائی حضرت حسن دے بیٹیاں نوں بھی بلاندا وے اپنے سارے اہل بیت نوں اپنے کنبے نوں بلاندا وے نا لہذا او وقت آ گئے نا او وقت آ گیا ہے ہن اسی مکہ پاک چلے جائیے یہ حالات بڑے خراب ہو گئے نے نا او یزید کہندا میرے ہاتھ تے بیعت کرو نہیں تے میں قتل کر دیاں گا نہیں تے میں رجم کر دیاں گا حضرت حسین دے بیٹے حضرت حسن دے بیٹے جنہ بھی خنوادہ رسول ہے نا اے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دیاں گلاں کر دے جے جتھے تسی جاؤ دے اسی بھی تواڈے نال جاواں دے اسی تے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیاں دے اوے رات دیاں تاریخیاں نے مالی پھروا لو اردا گردوں آنے والو ذرا توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا رات دیاں تاریخیاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج اپنی اہل بیت نو اپنی اہل خانہ انج لے کے مکہ المکرمہ دے اندر روانہ ہو گئے اج صبح دا وقت جو قاصد دیکھدا ہے نہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے نہ حضرت حسین دا خاندان اللہ 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 یہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکے دے اندر آئے مکے والیاں نے آپ دے ہاتھ تے بیعت کر لیے نا ادھر حضرت حسین چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کوفیاں نو پتہ چلے نا اینا کوفیاں نے کی کیتا ہے نا انج خط لکھنے شروع کر دیتا ہے ایک خط نہیں لکھیا 2 خط نہیں لکھے 10 خط نہیں لکھے 100 خط نہیں لکھیا 1000 خط نہیں لکھیا 18,000 خط لکھے نے اینا کوفیاں نے 18,000 انج چٹھیاں پائیاں نے حضرت حسین پیاری حسین اسی تیرے چان والے ہیں اسی تیرے منن والے ہیں اسی تیرے نال پیار کران دے اسی تیرے نال محبتاں کران دے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھیجا نا اے پیارے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ کوفے جاؤ نا اتھوں دے حالات دا پتہ کر کے آؤ اتھوں دے حالات دا جائزہ لے کے آؤ نا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج چلنیاں انج کوفہ دی طرف روانہ ہو گئے نا ادھر کوفے چلے گئے لوگوں نو پتہ چل گیا نا کوفے والے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال بڑا توجہ آپ نال بڑا پیار کر رہے ہیں آپ نال بڑیاں محبتاں کر رہے ہیں 40,000 لوگاں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہاتھ تے انج بیعت کر لیے نا 40,000 لوگاں نے ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو خط لکھ دینے آپ نو چٹھیاں لکھ دینے نا پیاری حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے مکے کوفے والے تو نال بڑا پیار کر دینے کوفے والے تو نال بڑیاں محبتاں کر دے رہے کوفے والے تو نو بڑا چاہن دے رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 لوگاں اپنے نال لے لیندے نے جنہاں وچ مرد بھی موجود نے عورتاں بھی موجود نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج اللہ دا واسطہ پاندے نے اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے اندر نہ جاؤ کیوں کیونکہ وہ تیرے باپ دے بھی دشمن سی انہاں دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال بھی بے وفائیاں کیتیاں تھوڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو زہر پلا کے آپ نو شہید کر دیتا گیا انہاں ظالماں نے اس وقت دی بے وفائیاں کیتیاں لہذا پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تم عہدہ چاہیے ہے میں تھوڑے ہاتھ تے بیعت کرنا وا یہ کون کہہ رہے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھوڑے ہاتھ تے بیعت کرنا وا اللہ 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 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے اے پیارے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دیاں گلاں کر دے جائے مینوں کوئی منصب نہیں چاہیے میں دنیا دا لالچی بندہ نہیں دا میرا بابا وفادار سی میرا نانا وفادار سی او وعدیاں دے پکے سن تے میں بھی وعدے دا پکا ہاں لہذا میں وعدہ کیتا ہے حضرت مسلم بن عقیل نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا ذات بھی نال میں وعدہ کیتا ہے لہذا خان وعدہ رسول اہل بیت بے وفائیاں نہیں کر سکتا جان تے جا سکتی ہے کٹ دے سکنا وا ٹکڑے تے ہو سکتے نے جسم دے لیکن وعدہ خلافیاں نہیں کر سکتا وا اللہ 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 ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 لوگاں نو انج لے کے جا رہے ہیں انج چلدیاں جا رہے ہیں ادھر کی ہویا ہے نا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر جاندے لوگ پیار کر دے نے لوگ محبتاں کر دے نے ادھر ظالم بے ایمان یزید نو پتہ چل گیا ہے نا اللہ 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 انہیں عبید اللہ بن زیاد جڑے مصر دے گورنر سی نا انہیں یزید نو خط لکھیا ہے نا چٹھی پائی ہے نا نعمان بن بشیر کوفہ دا جڑا گورنر ہے نا وہ تے حضرت مسلم بن عقیل نال بڑا پیار کر رہا ہے وہ تے حضرت مسلم بن عقیل نو چاہن والا ہے حضرت حسین نو چاہن والا ہے اگر اس طرح ہویا اسی ضائع ہو جان دے اسی برباد ہو جان دے اور خنوادہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ این توڑے تے حملہ کر کے تو انہوں قتل کر دین دینا لہذا یزید بے ایمان نے کی کیتا عبید اللہ ابن زیاد
پہلے مصر دے گورنر سی اور دو گورنیاں دے دتیاں، کوفے دا بھی بادشاہ بنا دیتا ہوئے، مصر دا بھی بنا دیتا، اور نعمان بن بشیر انہاں نو خط لکھیا ہے نا اج تو بعد تہاڈا عہدہ ختم ہو گیا ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ادھر نبی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج 40,000 لوگ نے، 40,000 لوگ جنہاں نے آپ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے نا، انہاں نو خطاب ارشاد فرما رہے انج خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ جو عبید اللہ بن زیاد انج اپنے چہرے تے مڑاسا ماریا ہے، انج کپڑا ولیا ہویا ہے نا، انج چلدا چلدا انج کوفے دی سرزمین تے چلا گیا ہے نا۔ اوتھے دے لوگاں نے سمجھا لگدا جویں حضرت حسین آ گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین آ گئے نے تے کی کہندے نے اے حسین اپنا چہرہ تے دکھاؤ نا، اسی تے تہاڈا بڑا انتظار کردے پئے ساں۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے انج کپڑا پرے ہٹایا ہے نا، سارے لوگ حیران رہ گئے، یہ تے مصر دے گورنر آ گیا ہے، اس مصر دا بادشاہ آ گیا ہے، یہ پتہ نہیں ان کی بنے دا۔ عبید اللہ بن زیاد کہندا ہے اور دنیا کائنات والو سن لو اور میرا عام اعلان سن لو، جن نے حضرت حسین دی بیعت کیتی اوندا میں سر قلم کر دیاں دا، جن نے مسلم بن عقیل دی بیعت کیتی اوندا میں سر تو جدا، اوندا میں سر تن تو جدا کر دیاں دا، اوندے میں ٹکڑے کر دیاں دا، انہاں دا خاندان جلا دیتا جائے دا۔ اے سارے لوگ ڈر گئے، لہذا مغرب دا ٹائم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پیچھے 13,000 لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔